باندھا گیا اور پھر دونوں کو مخالف سمت پہ دو ٹکڑے. سمجھے آپ؟ ایسے تشیع نہیں پہنچا یہاں تک. اور صرف ایسے یہ نہیں کیا گیا، جلا دیا گیا لاش کو. کہیں شہید اول کی قبر نہیں ہے، یاد رکھنا. کہاں ہے قبر؟ مگر ہمارے سینوں میں زندہ ہے. کوئی مار سکا اسے؟ شہید ثانی کے ساتھ جانتے کیا کیا ڈرتے تھے؟ قبروں سے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں. کربلا سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ نجف سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ بقی سے ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ نہیں ڈرتے تو ڈھایا کیوں؟ ڈرے نا. اب سنیے، وہ تو معصومین ہے نا، ان کے غلاموں سے کتنا ڈرتے ہیں. جانتے تھے کہ شہید اول یا شہید ثانی کی قبر رہ گئی، یہ مینار نور بن جائے گا، روشنی کا مینارہ بن جائے گا. کیا کیا؟ ایک کی لاش جلائی، شہید ثانی کو مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد بھاری پتھروں سے باندھا، سمندر میں ڈبو دیا. ختم کر سکے؟ نہیں ختم کر سکے. زندہ ہے شہید ثانی. علماء اور مراجع کو دست بستہ عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے عقل کے ناخن لو. سمجھو آج بھی اگر یہ کربلا، نجف یا مقامات مقدسوں کو بچایا، کس نے بچایا؟ وہاں بیٹھ کے جو فٹ پاتھوں میں باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، انہوں نے بچایا. جو مراجع کو گالیاں دیتے ہیں انہوں نے بچایا. جو ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں انہوں نے بچایا. یہی بوڑھے مراجع اور رہبر ہو یا آغا سیستانیوں، ان کی زبان سے فتویٰ نکلا، یہاں کی ماں نے اپنے جوانوں کو بھیج دیا، جاؤ. جس جگہ تم بیٹھے ہو نا، 28 کلومیٹر آگے تھے بدبخت دہشت گرد. 28 کلومیٹر، ایک ایک دن میں 5 دھماکے ہوئے. یہاں کتنے؟ 5 دھماکے. ایک ایک دن میں 1,000 مومنین شہید ہوا. کس نے بچایا؟ انہوں نے بچایا جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے چپڑ زبانیں چلاتے ہو. 4 آدمی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، مر جائیے مر جائیے. یہ نائب امام جو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ گھروں میں بیٹھنا حرام، نکلو. اور ان دنیا کے دہشت گردوں کو کیا حشر کیا؟ ان مومنین کے بچوں نے، جن سے پوری دنیا کانپتی تھی، جنہیں دہشت گردی کی علامت بنایا تھا داعش، طالبان، القاعدہ، کیا کیا؟ ان کو زمین میں چھپنا چاہتے تھے، گھس کر زمین میں جگہ نہیں ملی. وہ حشر کیا ان کا، ان مومنین کے بچوں نے. یہ تمہارا اعزاز ہے. ان مراجع کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف زبانیں کھولتے ہو. آج یہاں زیارت کے لیے آئے ہو، صدام کے زمانے میں کیا تھا بتاؤ؟ یہی کربلا تھی. بین الحرمین کیا تھا جانتے ہو؟ یہ بین الحرمین شیعوں کا محلہ تھا، آبادی تھی، گھر تھا. اس پوری آبادی کو ٹینک چلا کے بلڈوز کیا گیا. 20,000 شیعہ، تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، اور جو میں بتا رہا ہوں مستند بتاؤں گا، ادھر ادھر کی نہیں مان رہا. امام حسین علیہ السلام کے حرم اور جناب عباس کے حرم کے درمیان 20,000 شیعوں کو ان کے گھروں سمیت کچل دیا گیا ٹینکوں کے ذریعے. یہ میدان بن گیا، محلے ختم ہو گئے. ان بدبختوں نے وہ یزیدوں والا کام کیا کہ محلہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ راستہ ان بدبختوں نے پہلے بنایا کہ اس کو پکی سڑک بنا دو. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہداء نے قربانی دے کے قیامت تک کے لیے کتنا بڑا کام کر دیا ظاہرین کے لیے. خدا کی قسم باتیں کرتے ہو، زبانیں کھولتے ہو لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے لاکھوں جانے دے کے تمہارے لیے زمین ہموار کی کہ اطمینان سے آؤ زیارت کر کے جاؤ. یہ بین الحرمین جب چلتے ہو نا، اس میں ہزاروں شیعوں کا خون ہے، نیچے ہڈیاں ہے. تم صرف تاریخ میں پڑھتے ہو کہ دیواروں میں چلا گیا. میں تمہیں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی بات بتا رہا ہوں. جس راستے میں تم چلتے ہو، یہاں ہڈیاں ہیں، یہاں خون ہے، یہاں گوشت ہے. ان شہیدوں کا زیارت کر رہے ہو. کتنا ثواب ہے ہم لوگ کی زیارت کا. توجہ سے سنیے گا. اتنی دور سے ہم چلتے ہیں، خدا کی قسم فرشتے لکھ بھی نہیں سکتے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے اس زیارت کا. کس طرح سے لوگ، بھائی جو صاحب حیثیتیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں غریبوں کو جانتا ہوں کتنے سال تک جمع کرتے ہیں، جوڑ کے پیسہ جمع کرتے ہیں مولا کی زیارت کرنے، اور کچھ نہیں. انہیں امریکہ جانے کا شوق نہیں ہوتا، انہیں برطانیہ جانے کا شوق نہیں ہوتا. انہیں ایک ہی شوق ہوتا ہے، مولا مجھے کربلا بلا لو. ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. جمع کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، پیسے جمع کر. کیوں؟ کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. کتنا ثواب.
اور جب نجف سے یہاں تک پیدل آئے تو کوئی ثواب شمار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ 3 دن 4 دن بیچارہ چل رہا ہے، پیدل چلا، تھک گیا، لیٹ گیا، خاک آلود، میلے کپڑے، پیروں سے زخم رستے ہوئے. میں نے تو دیکھا ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا، آپ میں خود بھی آیا ہوں، پیر زخمی، چھالے پھٹے ہوئے، اور یہاں آ کے قریب شرمندہ ہوتا ہے کہ میں غسل کہاں کروں، میں کپڑے کہاں بدلوں، اس عالم میں کیسے جاؤں. لیکن یقین مانو حسین کو یہی ظاہر عزیز ہے، حسین کو اپنا یہی زیارت کرنے والا عزیز ہے. حسین فخر و مباحات کر رہا ہوتا ہے انبیاء پر، پیغمبر پر. ہے کسی کا ایسا ظاہر تو لاؤ، ہے کسی کا ایسا چاہنے والا تو لاؤ. میرے عشق میں، میری محبت میں کس طرح سے آیا، دیکھو اس کا حال. سمجھ گئے وہ ظاہر جو پریشان ہے، شرمندہ ہے کہ میرے پہلے کچھلے کپڑے، میرا خاک آلود چہرہ، میرے بالوں میں خاک، میرے چہرے کا رنگ پک گیا دھوپ میں، میں اس حالت میں کیسے جاؤں حرم میں، میں کہاں غسل کروں، کہاں مجھے جگہ ملے، میں کپڑے بدلوں. لیکن نہیں، اسی ظاہر کے استقبال کے لیے حسین اپنے عباس کو بھیجتا ہے. شرمندہ تھوڑی ہوتے ہیں جب حسین کی طرف اس عالم میں تم آتے ہو. شرمندگی کیسی؟ اسی ظاہر کے لیے. وہی ظاہر تھکا ہارا بیچارہ، نیند آنکھوں میں، پریشان ہوتا ہے میں کیسے توجہ سے زیارت پڑھوں، میری تو آنکھیں بند ہوئی جا رہی. اسی ظاہر کے لیے حسین اپنے عباس کو بھیجتا ہے، میرے بھائی عباس جاؤ میرے ظاہرہ. یہ سوال اب سنیے اصل بات. یہ جو آپ اتنے اطمینان سے آ رہے ہیں، کس کا مرہون منت ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے؟ اس وقت بھی ہزاروں جوان کربلا نجف سے کوئی دور دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے مورچے بنا کے آپ کا حصار بنے ہوئے. کچھ بہتر ہے حالات، اس سے پہلے بہتر نہیں تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے جنگ بھی دیکھی اور سب کچھ دیکھا ہے. چاروں طرف لڑ رہے. کیوں؟ کیا ان کا حق نہیں آ کے زیارت کرے امام حسین کے حرم؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ چہروں پہ جائیں، امام کی زری کو بوسہ دیں؟ نہیں چاہتا دل. اب ان کے ثواب کا اندازہ لگاؤ جو حسین کے زائروں کو زیارت کرانے کے لیے مورچوں میں بیٹھے، تاکہ دشمن آ کے ان پر حملہ نہ کرے، تاکہ دشمن ان کو اذیت نہ دے. اتنا تو احسان مانو اس مرجعیت کا کہ جس مرجعیت کی وجہ سے آپ اتنے اطمینان سے زیارتیں کر رہے ہیں. ورنہ آ جاتے نا صدام کے زمانے میں کر لیتے، اس سے پہلے عبد الکریم قاسم کے زمانے میں کر لیتے، حسن البکر کے زمانے میں کر لیتے. چند لوگ آتے تھے مخصوص، اور کس طرح آتے تھے یہ بزرگ جو آئے بتائیں گے. جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہمت نہیں تھی کسی میں ماتم کر لے حرم میں، ہمت نہیں تھی رونے کی. آتے تھے پیچھے سے گدی سے پکڑ کے باہر پھینک دیتے. یہ حالت تھی اسی حرم میں، دونوں حرم میں. جو لوگ آئے ان سے پوچھ لینا جو باتیں میں کر رہا ہوں. سوائے وہ جو سرکاری مہمان جو ایجنٹ آتے تھے ان کو لے جایا جاتا تھا اندر. عام آدمی جاؤ زیارت پڑو سیدھا باہر. ادھر رونے کی کوشش کی، پکڑا گدی سے دونے اٹھا کے بھاگنے کا. ماتم کرنا تو دور کی بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کس کا مرہون منت ہے؟ تصویریں نہیں دیکھی شہداء کی کھمبوں پہ لگی ہوئی؟ یہ تصویریں 4 سال سے نہیں لگی ہوئی، ہر مہینے یہ تصویریں بدل جاتی. اتنے شہید ہیں ان ماؤں کے، اتنے شہید. پھر جب وہاں کوئی زبانیں کھولتا ہے جگر چھلنی ہوتا ہے. کیسے ان کی زبانوں کو روکے نے ایجنٹوں کی؟ انہی نے بچایا. یہ آئے بچانے، یہ آئے لڑنے. زینبیہ کا دفاع کس نے کیا؟ کس نے وہاں پہ نعرہ لگایا؟ نام کلنا عباس. اے زینب ہم سب تیرے عباس ہیں. کس نے؟ ان بچوں کو دہشت گرد کہتے ہیں کچھ بدبخت ہمارے ملک میں. ان مجاہدوں کو، ان دلیر ماؤں کے دلیر بیٹوں کو جن کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ دشمن زینبیہ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے. جگر چھلنی نہیں ہوگا؟ ہم ان کے لیے 2 آنسو بھی نہ بہائیں، اپنے مجاہدوں کے لیے ان کا ذکر بھی نہ کرو.
جنہوں نے ہمیں زیارت کے لیے اپنی جانیں دے کے ہماری زیارت کے لیے راستے ہموار کی. کلو نام بس. زینب کو عاشور کے دن غم تھا نا, ایک غم تھا, عباس چلا جائے گا, میری چادر کی حفاظت کون کرے گا. مجھے بات آپ سے جو آیت پڑھی تھی میں نے بہت ساری کری تھی, لیکن وقت بہت ہو گیا. چاہتا ہوں کہ عباس علمدار کا ذکر ہو جائے تھوڑا سا. اب شہزادہ علی اکبر کا ذکر کیا تھا, بس توجہ یہاں رہے گی میری طرف آپ کی, ہم مصاب ہو جائیں گے, کچھ ثواب کی منزلوں تک پہنچ جائیں گے. آج تعزیت پیش کریں گے ام البنین کو, پرسا دیں گے ام البنین کو. دیکھو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا, اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے, آپ سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں خطابت وطابت نہیں چلتی ہے. کائے کی خطابت, کیسی خطابت, یہاں دل کھول کے رکھ دیا کرو جو کچھ ہے. اس سے لوگ پوچھتے کون سی دعائیں پڑھے, میں نے کہا تمہاری زبان کون سی ہے بھائی, مادری زبان کیا ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, اردو ہے, پشتو ہے, گلگتی ہے, بس کون سی زبان. اور خدا کے بندو حسین ہر زبان سمجھتا ہے, وہ تمہارے دلوں کا مالک ہے. مالک اپنے دل میں حسین کے سوا کسی دنیاوی سردار کو مت آنے دینا, مت آنے دینا. یہ دنیاوی حکمران سردار تمہارے دلوں میں سیاہی ڈال دیں گے, اس سیاہی کو نہیں آنے دو, نورانی رکھو اپنے دلوں کو. اس دل کا مالک حسین ہے, بس حسین. جو دعائیں پڑھنی ہے پڑھو, لیکن اصل دعا وہی ہے جب تم اپنا دل کھول کے حسین کے سامنے رکھ دے. حسین تو جانتا ہے یہ کیا کیا حاجتیں لے کر آئے ہیں, حسین تو جانتا ہے کتنی مجبوری کے عالم میں آئے, حسین تو جانتا ہے کتنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں. اور زیادہ دعا میں زور لگانا چاہتے ہو, سیدھے پہنچا کرو جناب عباس کی ذریعے. میں وہ بتا رہا ہوں جو خود کرتا ہوں, لفاظی نہیں ہے, خطابت نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں میں جناب عباس سے جا کے کہتا ہوں مولا میری سفارش کر, مولا میری سفارش کر, اپنے آقا سے میری سفارش. اور زور لگانا چاہتے ہو حسین کے روزے میں, حسین کے بچپن کے دوست کی قبر ہے حبیب ابن مظاہر. آپ جانتے ہیں نا گنج شہیدہ میں سب دفن ہیں, لیکن سید سجاد جانتے تھے کہ حبیب ابن مظاہر کا مقام کیا ہے. جانتے تھے نا, جانتے تھے کہ میرے بابا کا کیسا دوست ہے حبیب بچپن کا, لہذا ایک قبر الگ ہے نا, الگ ہے نا. حبیب کے پاس جائے گرے, حسین کے حبیب, اے حسین کے محبوب, میری سفارش کیجئے اپنے حق سے. ارے مانگنے کے ہزار طریقے ہیں, مانگنے والے بن جاؤ, بھکاری بن جاؤ, فقیر بن جاؤ, حسین کے در پہ لے کے جاؤ گا کی حاجت مولا سے. سب کچھ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا حسین. سنو, ابھی میرے بھائی نے بتایا نا کہ جس راستے سے بھی آؤ پہلے عباس کا روزہ آتا ہے, پہلے عباس کا روزہ. جب آپ آتے ہیں نا ایک مقام آتا ہے, جب پیدل آتے تو مقام مشخص ہوتا ہے جہاں سے کربلا کی حد کا آغاز ہے, اور وہ بہت دور ہے یہاں سے, بہت دور. اب آپ اندازہ لگائیے وہ جب حد شروع ہوتی ہے وہاں پہ جابر نے اپنے آپ کو ناقے سے پھینکا تھا. جب بتایا تھا بنی اسد کے لوگوں نے کہ کربلا یہاں سے شروع ہوئی, ادھر گر گیا بوڑھا سا بنا بھی نہ. وہاں سے عباس آپ کو اپنے حصار میں لیتا ہے. کون عباس, کون, تھوڑا سا تعارف کرا دو عباس. لوگ بچپن کے واقعات کہہ کے ذکر کرتے ہیں, ثانیہ زہرا کی نہیں. نہ ثانیہ زہرا کا بچپنا ہے, نہ حسین کا, نہ حسن کا. ثانیہ زہرا سے میں نے کل عرض کیا تھا 18 سے 20 سال بڑے ہیں جناب عباس. اب اس سے سمجھ لیجئے امام حسین ثانیہ زہرا سے بڑے, امام حسن مشتبہ امام حسین سے بڑے. سمجھ لیں. اب واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے.
کہتے ہیں حسین کی بچپن تھوڑی ہے، عباس کا بچپن ہے. لیکن عباس کو شیر میں ماں نے غلامی حسین گھول کر پلائی. یاد ہے نا؟ عباس جب دنیا میں آئے تھے آنکھیں نہیں کھولی تھی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ میں دے دیتا ہوں دلیل. کوئی کہتے ہیں صاحب آپ مبالغہ کرتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں مبالغہ کرنے والا؟ میرے سامنے تو وہ منظر ہے جب عباس کا سر اٹھا کے حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا تھا کربلا. یاد آیا؟ ابھی پوری شہادت پڑھوں گا، جہاں تک میری ہمت ہے پڑھوں گا، اطمینان رکھیے آپ. لیکن مجھے شروع کرنے دیجیے. ایسے تھا نا، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا تھا. اور کیا فرمایا تھا میرے مولا عباس نے؟ پہلے تو اپنا سر نیچے پٹخ دیا تھا زمین. حسین نے پھر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، پھر پٹخ دی. پھر حسین نے جملہ کہا، عباس کیا میرا زانو گوارا نہیں ہے؟ اچھا نہیں لگ رہا؟ عباس کے تو ہاتھ بھی نہیں کہ ہاتھ جوڑ لے. بڑی حسرت سے میرے مولا نے کہا، آقا میں غلام ہوں، زیب نہیں دیتا غلام کو کہ غلام کا سر آقا کے زانوں پر. اچھا بات دیکھو، اب تمہارا آقا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ سر مت ہٹانا زانوں سے. میں آقا ہوں نا، تم غلام. اب آقا تم سے کہہ رہے کہ سر زانوں سے مت ہٹانا. زانوں پہ رکھا سر. جانتے ہیں بہت ساری گفتگو ہوگی، سنتے رہتے ہیں آپ. ایک جملہ جناب عباس نے کہا تھا، مولا ایک خواہش پوری کر دیجیے. کہو عباس ہم بھی آنے والے، کیا چاہتے ہیں؟ مولا جب دنیا میں آیا تھا نا تو میری ماں نے بتایا تھا کہ میں نے آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی. اب جب جا رہا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کروں. عباس پھر کیا رکاوٹ ہے؟ یہ میں بھی پڑھوں گا شہادت، لیکن یہ جملہ پہلے سن لیجیے. فرماتے ہیں، آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری میں سر کا خون جمع ہو گیا، میں دیکھ نہیں سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ کون عباس جس سے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کس کے رخ انور کی زیارت کی؟ ماں کے نہیں، بابا کے بھی نہیں. جب علی نے حسین کی آغوش میں دیا ہے نا عباس کو، تو عباس نے آنکھیں 19-20 سال بڑے جناب سید الشہداء. اب سمجھ میں آ گیا کتنا فرق ہے سن و سال کا؟ وہاں کا واقعہ. جناب عباس سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے. اب میں کہاں سے تشبیہ دوں آپ کو؟ جیسے علی، چھوٹا سا علی سن و سال کے اعتبار سے رسول کا محافظ بن کے ساتھ ساتھ رہتا تھا نا مدینے، مکے میں. بالکل اسی طرح عباس مدینے میں اپنے آقا کے ساتھ ساتھ پیچھے، اور پورا مدینہ گواہ تھا. اتنا سا عباس اور حسین کا محافظ، ننھی سی تلوار. خطبہ دے رہے، کوفے کا واقعہ ہے یہ، مدینے کا نہیں سمجھیے گا، کیونکہ کوفے میں جو چند سال ظاہری اقتدار تھا مولا کا. خطبہ دے رہے مولا، بیٹھے سب امام حسن امام حسین. عباس کو 9-10 سال 11 سال جو بھی سن سمجھ لیں، کیونکہ صفین میں آپ کا 14 سے 15 سال کا سن ملتا ہے، تو اگر ابتدائی علاقہ زمانہ ہوگا تو 11 سال 12 سال، اس سے زیادہ بیٹھے. حسین پر پیاس کا غلبہ ہوا. قمر بھی بیٹھے گا، قمر پیاس لگی پانی کے بندر. جو ہی قمر نے اٹھنا چاہا، عباس نے ہاتھ تھامے، بیٹھ جا، تم میرے بابا کے غلام ہو. قمر آپ میرے بابا کے غلام ہیں، حسین کا غلام میں ہوں. فخر سے دیکھا حسین نے اپنے بھائی کو، عباس میں غلام. دوڑے پانی کا ظرف، کوزہ کہیجئے، بڑے سائز کا کوزہ، وہ بھرا. فخر ہو رہا ہے کہ اپنے مولا کی خدمت کرو. تو اس کو بچپنا ہے، سر پہ رکھ لیا برتن دونوں ہاتھوں سے. پانی چھلکنے لگا، اور پانی چھلک چھلک کر عباس کے بازوؤں پہ گرا. عباس کے بازو پہ پانی گرنے لگا، چھلک چھلک. مولا نے منبر سے دیکھا عباس کو آتے ہوئے کہ پانی لے کر آ رہا ہے میرا شیر، اور اس کے بازوؤں پہ پانی چھلک چھلک کے گرا. خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اترے منبر سے، دوڑ کر عباس کو گلے سے لگا.
پانی کا ظرف ایک طرف سینے سے لگا کے رو رہے ہیں، جمع ہو گئے لوگ. مولا یہ تو خوشی کی بات ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی خدمت کر رہا ہے، آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح میرا باس ایک دن حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے کی اور اس کوشش میں اس کے لیے دونوں بازو قلم. یہ ہے باس، یہ ہے باس. تیار کیا عباس. اب آپ کو بتاتا ہوں قمر بنی ہاشم کیسے بنا تھا میرا مولا عباس. تیار، خود تربیت دی، ساتھ لے کر گئے. وہ باغ کہتے کسی کے باغ میں کام کرتے تھے، لیکن تاریخی معلومات یہ بتاتی تو خود مولا کی بھی باغ. لیکن یہ نہ سمجھے گا کیونکہ بہت سرمایہ دار یا بہتر نہیں. ان باغوں سے کیا ہوتا تھا؟ ان باغوں کی آمدنی سے میرا مولا ہر سال غلام خرید کے آزاد کرتا تھا. یہ ہمارے برادران کی تاریخ میں بھی کہ علی نے اپنے اس باغ کی آمدنی سے 400 غلاموں کنیزوں کو آزاد کر لیا ہے عباس کو. تو عباس بیٹا آپ اس دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور جب تک میں نہ آؤں کسی کو یہاں سے جانے مت دیجیے گا. وہ جو دوسرا نکلنے کا جو دوسرا راستہ ہے اس دروازے سے کوئی نہیں جائے جب تک میں نہ آؤں. عباس خوش کہ آج بابا نے مجھے کوئی ذمہ داری دی ہے. یہی فضائل سمجھ لیجیے عباس کے، اسی سے مسائل شروع کرتے ہیں. کھڑے ہو گئے عباس، پہلا دے رہے. کچھ دیر گزری تھی، ایک سوار کو دیکھا آتے، گھوڑا بھی ظاہر بدلا ہو، لباس بھی تبدیل شدہ، لیکن آنے والے نے چہرے پہ نقاب بھی ڈالی ہوئی. وہ تحت الحدق جو ہوتی ہے امامے کی، وہ ڈالی ہوئی، اپنا چہرہ چھپایا ہوا. عباس نے دیکھا کہ آنے والا اسی طرف آ رہا ہے. جب قریب ہوا تھوڑا تو کہا دیکھ او بھائی، اگر یہاں سے گزرنے کا ارادہ ہے تو ارادہ بدل دے، کسی اور راستے سے چلا جائے، اور اگر یہیں سے جانا ٹھہرا تو پھر ٹھہر جائے، جب میرا بابا آئے گا پھر تو جا سکتا. آنے والے نے سنی انسنی کر دی، پھر آگے بڑھا. پھر عباس بھی چند قدم آگے بڑھے. دیکھ میں نے تجھ سے کہا اس راستے سے نہیں جانے دوں گا، یا ٹھہر جا یا کوئی اور راستہ اختیار. پھر آنے والا چڑھا باغ میں، باغ تھام لے. عباس نے انہیں سنا نہیں، اگر تو اپنی ارادے سے باز نہیں آئے گا تجھے میرا مقابلہ کرنا پڑے گا. آنے والا اتر آیا، اس نے شمشیر بھی کھینچ لی. مسکرائے عباس کا، ٹھہر، بے خبری میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا. سن، میں شہسوار عرب واضح خیبر علی کا بیٹا ہوں عباس، اور میں نے شمشیر زنی اپنے بابا سے سیکھی ہے. میں تجھے بے خبری میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، تجھے بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں، مگر آنے والے تو حملہ بھی کر دیا. عباس نے مقابلہ کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد کمسن عباس کو احساس ہوا کہ آنے والا کوئی معمولی شمشیر زن نہیں ہے، اور کچھ دیر اور گزری، عباس کے بازو شل ہونے لگے. بڑی حسرت سے عباس نے آنے والے سے کہا بھائی تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون؟ تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا چلاتا ہے. اب تو میرے بازوں کی طاقت بھی جواب دے گی. عباس نے اعلان کیا اپنے بازوؤں کے شل ہونے کا. ادھر آنے والے نے تلوار پھینکی، عباس کو گلے جیسے چہرے سے نقاب ہٹا دی. میرے لال عباس، اتنی دیر تک تو کسی اور کا نہیں اپنے بابا کا. اب مجھے یقین ہو گیا عباس کہ تم کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کرے گا. میں عرض کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں، مولا اتنی تیاری کیوں؟ اتنی تیاری کس لیے کروا رہے ہیں عباس کو؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عباس کو تو اجازت ہی نہیں؟ شاید بارگاہ ہے مولا سے یہ جواب آ جائے کہ تمہیں دکھانا ہے. دیکھنا، جس دن کے لیے عباس انتظار کرے گا، جس دن کے لیے میں عباس کو تیار کر رہا ہوں، اس دن میرے عباس کی اطاعت امام دیکھنا. جب اس کا امام کہے گا عباس خط مٹا دو،
عباس خیمے ہٹا دو تو پھر دیکھنا میرے عباس کی اطاعت کیسی ہوگی اپنے امام کی. امام کی اطاعت سیکھنا میرے عباس سے سیکھنا. تیاری ہوتی ہے. آئیے ایک منظر اور بتاؤں آپ کو. 300 کمانوں کے چلے کھچے, 300 تیر کمانوں میں تیار چلنے کے لیے. کب؟ جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ جا رہا. آنے والوں نے شور مچایا, نہیں دفن ہونے دیں گے. 300 بنی امیہ کے تیر انداز اکٹھا ہو گئے, چلے کھچ گئے کمانوں کے, اور ادھر انہی نے یہ اعلان کیا. ادھر سب سے پہلے قمر بنی ہاشم کا ہاتھ اپنی تلوار پہ گیا. کسی کی مجال میرے آقا کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکے. حسین نے دیکھا میرے شیر کو جلال آ گیا, غضب آ گیا. ہاتھ نہیں عباس, ابھی جنگ نہیں کرنی. ارے کہاں عباس کو جنگ کرنے سے روکا گیا. صفین میں بھیجا تھا نا مولا نے. بس یہ وہ موقع جو بتانا بھول گیا, بتا رہا ہوں, ایک منٹ میں سن لو. جب پہلی بار جس کو کہتے ہیں کہ عباس میدان میں نکلا ہے باقاعدہ, وہ ہے صفین. 14-15 سال کا عباس. قد و قامت ایسی تھی کہ جب نقاب ڈال کر بھیجا ہے, نقاب کسی اور وجہ سے ڈالی تھی, بتاتا ہوں ابھی. نقاب ڈال کر بھیجا ہے تو لشکر اشقیہ آدھا یہ سمجھاتا تھا کہ علی آ گئے, کوئی مقابلے میں نہیں آتا تھا عباس کے. اور عباس کے چہرے پہ نقاب کیوں ڈالی تھی؟ اتنا حسین تھا گلبنین کا بیٹا, اتنا حسین تھا کہ ڈر تھا علی کو میرے چاند کو نظر نہ رکھ جائے. اور جب بھیجا تھا, یہ وہ پہلا موقع جب علی نے اشارہ کر کے کہا تھا عباس کے جب ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ لقب عباس کو کسی اور نے نہیں, اس کے بابا حیدر کرار نے دیا. یہ ہم بنی ہاشم کا چاند ہے, یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے عباس. اب مجھے بتائیے, جس عباس کو ایسے پروان چڑھایا ہو علی نے کربلا میں, وہ کتنی بڑی ڈھارس تھا. میں نے عرض کیا تھا شاید ایک جملہ, آج تفصیل میں جا رہا ہوں, کہ جب کسی شہید کا جنازہ آتا تھا نا, بیویاں اور بچے علم کے پھریرے کو دیکھ, علم کا پھریرا لہرا رہا, یعنی عباس موجود. اب جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں تک تو نہیں آ سکتی. ایسے تھا. شب عاشور کا کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. اب آئیے دن میں صبح ہوئی, عباس مطمئن, اب اپنے دل کے ارمان نکالوں گا. یہ لشکر ہے کیا, ہیچ عباس کے ساتھ. لیکن حسین نے جنگ کا آغاز ہوتے ہی عباس کو بلایا, عباس ادھر آؤ. علم دیا کہ تم علمدار ہو لشکر کے. سمجھ گئے عباس کے لڑنے کی اجازت نہیں. قلب لشکر میں کھڑا رہا عباس, ایک ایک اپنے مجاہد کو میدان میں جاتے اور پھر حسین کے ہاتھوں پہ واپس آتے دیکھا. ایک وقت وہ آیا جب عباس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, عقب میں دیکھا, نہ میمنہ نہ میسرہ نہ مقدمہ نہ قلب لشکر نہ خلف لشکر, کچھ بھی نہیں بچا. بائیں ہاتھ میں علم تھامے در خیمہ پر آئے حسین کے. آپ جانتے ہیں بغیر اجازت کے عباس بھی حسین کے خیمے میں نہیں داخل ہوئے. یہ اذن باریابی جب ہی سے تو چل رہا ہے, جو آپ پہلے اذن دخول طلب کرتے ہیں. کھڑے ہوئے, آواز دی, سلام کیا, مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے, حاضر ہونا چاہتا ہے, اجازت ملی. خیمے میں داخل ہوئے, سب جھکائے کھڑے, نظر زمین پر. اتنی جرأت تھوڑی ہے عباس کہ حسین سے ایسی ذاتی گفتگو شروع کر دے. جب تک اجازت نہیں ملے عباس کیسے بات کریں گے. پوچھا حسین نے, عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مولا آپ کی اجازت ہو تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا. عباس کہو جو دل میں. مولا مجھے بھی میدان میں جانے دے, مجھے بھی میدان میں جانے دے, اجازت دے دے. بڑی حسرت سے حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. علمدار تو زینت ہوتا ہے, رونق ہوتا ہے, تمہیں کیسے جانے دوں عباس. عباس نے سر جھکائے کہا مولا میرا لشکر کہاں. سب کو تو آپ نے گنج شہیدہ میں اپنے ہاتھوں سے سلایا ہے. نہیں عباس تم سے بچوں کی ڈھارس, بیویوں کی ڈھارس,
اجازت نہیں مل رہی ام البنین کے لال. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے, ایک چھوٹی سی بچی دوڑی ہوئی ہے, دامن تھام لیا, چچا پیاس ہلاک کیے, پیاس مارے ڈال. چچا کیا آپ بھی پانی نہیں پلا سکتے؟ بس جیسے عباس کی دلی مراد پوری ہو, بیٹھ کے دو مانو. کہتے شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو, غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا. کیا کہوں میں ان لوگوں کو جنہیں عباس کی سقائی کی روایت پہ شک ہے؟ جاؤ حرم کے ایک دروازے پہ یہی رقم لکھا ہے, السلام علیکم. صرف سقائے سکینہ نہیں, سقائے حرام. یہ عجیب سقا تھا, عجیب تاریخ کا, جو پانی نہ لا کر بھی قیامت تک کے لیے سقا کہہ رہا ہے. ارے یہ زینب کا بھائی ہے عباس, نہ کرو ایسا ظلم نہ کرو. کچھ لوگوں کو میں نے سنا سقائے کی روایت کا بھی انکار کر, مذاق اڑاتے. خدا تم لوگوں کو ہدایت دے. کیا تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ آج بھی علقمہ سر ٹکرا رہی ہے عباس کی قبر؟ مولا حسین مجھے معاف کر, لیکن جو میں جانتا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. حسین کی قبر کے گرد علقمہ نہیں ہے, یہ عباس ہے, عباس جس کی قبر کا طواف کر رہی ہے. پھر بھی شک کرتے ہو سقائی کی روایت پر؟ اجازت کیسے نہیں ملتی؟ سفارش اتنی بڑی تھی. اچھا عباس جاؤ, اجازت, سقائی کی اجازت ہے, بس پانی لا کر. بچی دوڑی گئی, سوکھا سا مشکیزہ لے گا. عباس بیٹھ گئے خیمے کی طرف, اتنا جھکے کہ بچی نے گلے میں مشکیزہ پہنا. دیکھتے ہو یہ کسی ہم نے تم نے نہیں ڈالا, یہ سکینہ کی نشانی ہے. قیامت تک جب تک عباس کا علم لہرائے گا, مشکیزہ ساتھ رہے گا. یہ مشکیزہ اعلان ہے, نشانی ہے کسی بچی کی پیاس کی. سکینہ خیموں میں گئی, اطمینان دلایا, بچوں اطمینان رکھو, اب میرا چچا گیا, اب میرا چچا عباس گیا ہے پانی لینے. سنو میں آخر تک لے کر آ رہا ہوں, حالانکہ میں بھی بہت لمبی سی اشارت پڑھ سکتا ہوں, لیکن بس کیونکہ آپ کو بھی زیادت پلیز جانا ہے. سنیں ہوا کیا, ادھر عباس روانہ ہوتے, ادھر حسین خیمے سے نکلے, ایک بلند مقام پہ کھڑے ہو گئے. جس جگہ پر آپ بیٹھے ابھی آپ نے کل دیکھا نا خیمہ گاہ دیکھی, میں نے کیا کیا تھا, خیمہ گاہ کے سامنے یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, مشرق شمال جنوب سب طرف تینوں طرف سے گھرا ہوا ہے. علقمہ بھی آپ جائیں گے, بہت دور ہے. علقمہ سے لے کے وہاں تک یہ چاروں طرف لشکر ہے. جب آپ اس جگہ پہنچیں گے جہاں پہلا بازو قلم ہوا کل آپ نے دیکھا, اس سے آگے علقمہ وہاں تک عباس گیا. خیموں سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ, وہاں تک کرتے ہوئے اس پورے لشکر کو چیرتا ہوا عباس گیا. علقمہ نے یہ نہر جو بنی دوبارہ بنی, یہ تازہ بنی, یہ جگہ بنی 150-200 سال. اصل علقمہ گئی, زمین میں چھپ گئی. تاریخ یہی بتاتی ہے علقمہ کہاں ہے, زمین کے اندر چلی گئی. اور آج تک قبر عباس کا طواف نہیں بولتا. اس علقمہ کی بات کرو, پہنچ گیا عباس, بلندی سے دیکھ رہے ہو حسین علم کو جاتے ہوئے. اب یہ نقشہ یاد رکھے گا, روزہ کہاں ہے جناب عباس کا, اس طرف. جناب امام حسین السلام کا روزہ ادھر, خیمہ گاہ, حسین کا قلعہ جانبیہ, حسین کا روزہ, پھر جناب عباس کا روزہ. ٹھیک ہے,
بیٹا اس طرح قبضہ کرتا ہے خراب قبضے میں لیتا ہے سوچ فراس یہ میرا قبضہ کچھ دیر کا نہیں اب قیامت تک تیرے سارے اس لیے غازی ہے عباس اس لیے شہید ہو کر بھی غازی ہے کہ آج تک اس کا قبضہ ہے آج تک اس کا علم لہرا رہا ہے قرآن پر یہ عباس حلیہ بھانیہ حسین کی زبانی سنی حسین نے علم گیا قبضہ کیا پانی مشکی میں رہا واپس پڑتا ہی کا شیر اب حسین سے علم کی حرکت کو دیکھ رہے علم تیزی سے آگے بڑھا پھر حسین نے دیکھا کہ علم کی رفتار آہستہ ہو گئی کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا کیوں عباس راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ادھر سے نکلنا بس خیمے تک پہنچاؤ ایک بار پھر حسین نے دیکھا ایک بار علم چھوٹا
دن کے لیے بابا نے مانگی تھی دعا، ارے آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، ارے چین سے
بھائی سے ودا ہو کیوں فرماتے تھے مولا، بھائی سے ودا ہو کیوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، اے نہ رونا سکینہ، سب لوگ پڑھ کے کینا پاس نہ بلو کے آئے گا کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا سکینہ ہے نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، سکینہ پاس سب لوگ کربلا کی زمین سرکار یہ یاد رکھیے محمد کے سمجھ کے کچھ بولے پاس نہ بلوٹ کے آئے گا پاس نہ بلوٹ کے آئے گا سکینہ، سکینہ اب کون تیری ناز اٹھائے گا سکینہ، ہے نہ رونا سکینہ، جیو ماشاءاللہ پاس نہ بلوٹ
کہ آئے گا سکینہ ہے عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا ایک شور ہے کوہرام محبت کے سارے ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ ہے نہ رونا سکینہ رونا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ محبت چلے ماشاء اللہ ہے عباس ناب لوٹ تلواروں نے سونے کھلا ہے میرا بھائی تلواروں نے سونے کھلا ہے میرا بھائی تلواروں نے سونے کھلا ہے میرا بھائی وہ مشکور کیسے بچائے گا سکینہ ہے نہ رونا سکینہ رونا سکینہ ہے عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ اللہ تعالیٰ محمد کے عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ ہے عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ہے عباس ناب لوٹ جزاک اللہ کس کے لیے